دوستوں کو سلام۔ کائنات کے بارے میں بگ بینگ تھیوری پر بات کریں گے۔ جارج لیماترے وہ سائنسدان تھا جس نے بگ بینگ تھیوری کا نظریہ پیش کیا تھا 1927 میں۔ لیماترے بیلجیم میں پیدا ہوا تھا 1894۔ اس نے مذہب کی تعلیم حاصل کی تھی اور چرچ کے فرائض انجام دینے لگا تھا۔ لیماترے کو سائنس میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے کیمبرج یونیورسٹی سے فزکس میں تعلیم حاصل کی، PhD کی ڈگری حاصل کی اور کائنات کے بارے میں تحقیق کے ساتھ وابستہ ہوا۔ لیماترے نے کہا، کائنات کا آغاز ایک نقطہ سے ہوا۔ وہ کائنات کو ایک نقطہ سے آغاز ہونے والی وسیع کائنات دیکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ کائنات میں موجود تمام مادہ ایک نقطہ پر جمع ہو گیا تھا، پھر یہ نقطہ ایک بڑے دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ اس سے بادل اور بگولے پیدا ہوئے جو چاروں طرف میں حرکت کرنے لگے۔ ان بادلوں سے، بگولوں سے ہماری کائنات پیدا ہوئی۔ یہ بگ بینگ تھیوری کا مختصر بیان ہے۔ اس سے پہلے بگ بینگ تھیوری سے پہلے کائنات کے بارے میں جو نظریات قائم تھے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ارسطوٹل نے کہا تھا، زمین کائنات کا مرکز ہے۔ ساری کائنات زمین کے گرد گردش کرتی ہے، دائروں میں۔ آخری دائرے میں ستارے تھے۔ ارسطوٹل نے بتایا تھا، ستاروں سے آگے روحوں کا دیش تھا۔ اس کے بعد کلاسیکل ایج میں مذہبی اسکالرز نے کائنات کے بارے میں اپنی تھیوری پیش کی، جس کو وہ ڈیوائن تھیوری کہتے تھے۔ اسپیشل کریشن کی تھیوری تھی۔ مذہبی اسکالرز نے بتایا تھا، خدا نے کائنات پیدا کی تھی، 6 دن کام کیا تھا، 7ویں دن آرام کیا تھا۔ اس لیے جوڈائزم میں 7ویں دن ہفتے کے روز چھٹی کی جاتی ہے۔ اس تھیوری کو اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری آف یونیورس کہا جاتا ہے۔ تو بگ بینگ تھیوری سے پہلے جو نظریہ قائم تھا کائنات کے بارے میں، وہ تھا اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری آف یونیورس۔ اس میں حرکت نہیں تھی، ارتقاء نہیں تھا، اور کائنات مکمل تھی، جس طرح ارسطوٹل نے کہا تھا اور مذہبی اسکالرز نے بتایا تھا۔
اس نظریہ پر پہلا پتھر پھینکنے والا سائنسدان رشین ریاضی دان تھا الیگزینڈر فریڈمین. یہ ایک میتھمیٹیشین تھا. اس نے اپنی کیلکولیشنز اور اکویشنز سے ثابت کیا کہ کائنات حرکت میں ہے. اس نے اسٹڈی اسٹیٹ کی نیگیشن کی اور کائنات کو ارتقاء میں بتایا اور کہا کہ کائنات اسٹڈی اسٹیٹ میں نہیں ہے بلکہ حرکت میں. فریڈمین کے بعد 1924 میں ایک بڑا بریک تھرو ہوا. اب ایک اور سائنسدان ہبل نے اسپریڈنگ یونیورس کا نظریہ پیش کیا. ہبل امریکن تھا. اس نے 1924 میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ بنا لی تھی. اس ٹیلیسکوپ کا نام اس نے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ رکھا. اس نے مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ کائنات میں گلیکسیز حرکت کر رہی ہیں ایک بڑی سپیڈ کے ساتھ. یہ ایسا مشاہدہ تھا جس سے انکار ممکن نہیں تھا. وہ ٹیلیسکوپ میں دیکھ رہا تھا اور اسپریڈنگ یونیورس کی وضاحت کر رہا تھا. یہ وہ مشاہدات تھے جن کی بنیاد پر لیماترے 1927 میں بگ بینگ کا نظریہ پیش کرتا ہے اور کائنات کو ایک نقطہ سے بڑھنے والی کائنات قرار دیتا ہے. اصل میں لیماترے اسپریڈنگ یونیورس کی ایکسپلینیشن دے رہا تھا اور وہ اس نے بگ بینگ سے اس کی تشریح کی. لیماترے کو پہلے تو نہیں مانا گیا. اس کا نظریہ ایک فلسفی نظر آتا تھا مگر بعد میں سائنس نے ثابت کیا کہ لیماترے کا نظریہ کائنات سائنسی تھا. لیماترے کو فادر آف بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے. سائنسدانوں کی دلچسپی بگ بینگ میں بڑھ گئی. بگ بینگ پر تحقیق ایک ٹرینڈ بن گیا. ناسا اور سرن کے بڑے اداروں نے اپنی تحقیق میں بگ بینگ تھیوری کے بارے میں کائنات کی تشکیل اور ارتقاء کے بارے میں جو تحقیق پیش کی اس کے چند نکات ایسے ہیں جن پر ہم بات کر سکتے ہیں اور جو ثابت کرتے ہیں کہ بگ بینگ سائنسی نظریہ ہے. سرن اور ناسا کے سائنسدان دنیا کے معروف بڑے نام ہوتے ہیں اور ان کی تحقیق قابل اعتماد ہوتی ہے. ناسا اور سرن کے سائنسدانوں نے جو بتایا اس میں نمبر 1 only matter
concentrated on a point in the universe, and total matter collected in a ball of universe. इसका दर्जा हरारत एक्सट्रीमली ज़्यादा था. ये बॉल ऑफ मैटर इन्फिनिट डेंसिटी और टेम्परेचर का हामिल था. नंबर 2, बॉल ऑफ द नेचर अजीम धमाके के साथ हट गया 15 बिलियन ईयर्स अगो, और इससे एनर्जी के क्लाउड्स पैदा हुए जो मरकज से चारों तरफ फैलने लगे. नंबर 3, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स. कूलिंग यूनिवर्स से दर्जा हरारत कम हुआ. दर्जा हरारत कम होने से एनर्जी में फैलती कायनात में फंडामेंटल पार्टिकल्स पैदा हुए. ये थे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. इसके साथ सादा एलिमेंट वजूद में आए, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस. इन बादलों से गैलेक्सीज और स्टार्स और प्लैनेट्स पैदा हुए. जब बुनियादी एलिमेंट्स वजूद में आए, इस वक्त कायनात में रोशनी पैदा हुई और एक शाइनिंग यूनिवर्स देखने को मिली. उससे पहले कायनात डार्क थी, मुकम्मल अंधेरा था. शाइनिंग यूनिवर्स 4 लाख वर्ष बाद में पैदा हुई, धमाके के बाद. आज हम जिस कायनात में रहते हैं, ये बिग बैंग से पैदा हुई. सर्न और नासा के साइंसदान इसको साइंसी नज़रिया करार देते हैं. साइंसदानों के मुताबिक अब तक कायनात का 5% मैटर और एनर्जी दरियाफ्त हुआ है. 95% मादा और 95% एनर्जी के बारे में अभी जानकारी हासिल नहीं हुई. इस पर तहकीक जारी है. शुक्रिया.